اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے نالم میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف شیخ۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا سوال۔ ہمیں اسلام آباد سے ابرار صاحب نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کے لیے جو ضروریات ہیں یا جو پہلو ہو سکتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ کسی مسلمان کو پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے یا کسی مسلمان کو کافر قرار دے دیا جائے، اور اس کی کیا ایسے اسباب ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر کسی شخص کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا سکتا ہو۔ یہ جو سوال ہمارے بھائی ابرار صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ جاننا چاہا ہے کہ اسلام میں کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کی یا کسی کو کافر قرار دینے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور جن کی بنا پر کسی کو کافر قرار دیا جا سکے یا کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے اور ایک کامل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام کے اندر جو اصول اور ضابطے دیے گئے ہیں اس کو اختیار کرنے، اس کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس میں یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام ایک دعوت کا دین ہے۔ اسلام دوسروں تک پہنچانا اور اسلام کے پر لوگوں کو قائل کرنا، اس کے قریب لانا اور اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا، یہ تمام مسلمانوں کا بنیادی فرض اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر اخوت کو اور وحدت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ مسلمان جو ہے وہ اگر آپس میں ایک رہیں گے اور وہ ایک امت بن کر رہیں گے اور گروہ بندیوں کو، فرقہ پرستی کو اپنے جو معاشرے ہیں ان کے اندر اجازت نہیں دیں گے تو یقینی طور پر مسلمان پوری دنیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ویسے بھی گرو کر رہے ہیں اور ان کا پیغام دنیا میں پھیل رہا ہے، بڑے پیمانے پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن اس میں اور بھی تیزی آ سکتی ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو کفر کا فتویٰ لگانے اور کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کی جو مرض ہے، یہ مسلمانوں میں نیا نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ہے۔ اور مسلمانوں میں تو ایسا بھی رہا ہے کہ بعض فرقے ایسے بھی گزرے ہیں مسلمانوں میں سے ہی کہ جو کسی کو ارتکاب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ مرتکب کبیرہ شخص کو بھی کافر قرار دے دیتے ہیں، اور اس کو بھی وہ مصر ہیں کہ اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے اور اس کو غیر مسلم کہہ دیا جائے۔ تو یہ اس لحاظ سے ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے جس کا آج کے دور میں ہمیں سامنا ہے، یا اس کو ہم آج کے دور میں جس سے ہمیں سابقہ پیش آ رہا ہے۔ اس لیے اس صورتحال کو ہمیشہ مسلمان مفکرین نے اور فقہاء و محدثین نے اس صورتحال کا سامنا کیا ہے، اور اس کا بہترین اس کے لیے اصول اور ضابطے بھی بتائے ہیں کہ کس بنیاد پر کسی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم آپ سے یہ عرض کریں کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ کسی شخص کو کس بنیاد پر کافر قرار دیا جا سکتا ہے، تو اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص مسلمان کس حالت میں رہ سکتا ہے، یا دائرہ اسلام میں کوئی شخص اگر ہے تو کوئی نیا شخص اگر مسلمان بننا چاہے تو اس کے لیے کیا اصول ہوں گے یا ضابطے ہوں گے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہی سمجھ لینی چاہیے کہ جو کسی شخص کو کلمہ طیبہ کا جو اقرار کرتا ہو اور اس کا زبان سے وہ اس کا اقرار کرے اور توحید کا، رسالت کا اعلانیہ طور پر اقرار کر لے، تو اور شہادتین جسے ہم کہتے ہیں، شہادتین کا جو شخص اقرار کر لے اور یا ہم کہیں کہ کلمہ پڑھ لے، تو وہ شخص مسلمان قرار پائے گا، قانونی طور پر اس کو دائرہ اسلام میں شمار کیا جائے گا۔ اور اب اس کے دل میں کیا ہے، اس نے کیا واقعی دل سے یہ کلمہ پڑھا ہے یا اس نے زبانی خالی خلی دعویٰ کیا ہے اس نے، اس پہ
کے تجسس میں پڑھنا یا اس کی کھوج لگانا اور اس کی تحقیق میں پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد نہیں کی ہے۔ ہم کسی کے دل کے حال نہیں جان سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ کسی نفس کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں قرار دیا گیا، تو ہم کیوں ایسا کام اپنے سر لے لیں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں کی اور جس کی ہمارے اندر طاقت بھی نہیں رکھی کہ ہم دلوں کے حال جان سکیں۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کسی شخص نے کلمہ اوپر سے پڑھا ہے یا واقعی دل سے پڑھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں یعنی کسی شخص کو کوئی شخص اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ایسی رائے کا اظہار کرنا کہ یہ شخص تو ویسے ہی اوپر سے مسلمان ہو گیا ہے یا مسلمانوں سے کوئی فوائد سمیٹنے کے لیے یہ مسلمان ہو گیا، ایسا کہنا کسی طرح سے بھی اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو جو ایک لشکر روانہ فرمایا تھا اور ان کو اس کا ذمہ دار بنایا، ان کو اس کا سپہ سالار مقرر فرمایا، تو اس لشکر میں اتفاق سے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع بھی فرمایا تھا کہ قتل و مقاتلہ نہیں کرنا ہے، لیکن اتفاق سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایک شخص جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے آیا، اور اس شخص نے زور سے جو وہ یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جن کا تعلق کفار سے تھا، اتنے میں وہ جب اس نے دیکھا مسلمانوں کے لشکر کو تو اس نے زور سے کلمہ پڑھ لیا، اور اس نے جب کلمہ پڑھا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے اس کو خاطر میں نہ لایا اور اس کو تیر مار کر جو ہے وہ اس کا کام تمام کر دیا۔ اور آ کر جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ اسامہ دیکھو، اس شخص نے کلمہ پڑھا تھا اور اس شخص نے یہ گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ گواہی دینے کے باوجود تم نے اسے کیوں جو ہے وہ قتل کر ڈالا؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ضرور یہ کلمہ پڑھا تھا، لیکن اس نے یہ ایسی حالت میں پڑھا تھا جبکہ وہ اپنے سامنے مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا، مسلمانوں کے لشکر سے اس کو سابقہ پیش آیا تھا، تو عین ممکن ہے کہ اس نے ڈر کے مارے یا خوف میں مبتلا ہو کر یا مسلمانوں سے اپنی جان بچانے کے لیے اس نے یہ کلمہ پڑھا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید سے رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ اسامہ ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر، اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے یہ کلمہ اوپر سے پڑھا ہے یا اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا ہے؟ اگر اس نے اگر یہ تم نہیں یہ جان سکتے کہ اس نے یہ کلمہ کس بنیاد پہ پڑھا ہے تو تم نے آخر اسے کیوں قتل کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے وہ ناراضگی کا اور خفگی کا اظہار کیا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کب ہوتا ہے، ایک مسلمان کلمہ، جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لے، شہادتین کا اقرار کر لے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح جب تک کوئی شخص اسلام کی جو ایمانیات ہیں، ایمانیات کے جو اہم ارکان ہیں، ان میں سے کسی رکن کی صریحاً اس کا انکار نہیں کرتا، اس پہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، کتابوں پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے اور رسولوں پر ایمان ہے، اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان ہے، یہ ایمانیات ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض فرقے تو ایسے ہیں، بعض انسانی گروہ ایسے ہیں کہ جو علی الاعلان کفر، وہ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، ان میں بہت سے ہیں، ان میں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، اور پھر بعض ایسے بھی ہیں کہ جو یعنی دہریے ہیں، جیسے کمیونسٹ ہیں یا ایسے سیکولر لوگ کہ جو بالکل خدا اور مذہب کو تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں، یا کوئی ایسا شخص کہ رہتا تو چاہے وہ مسلمانوں کے ملک میں ہو لیکن وہ کھلم کھلا ان ایمانیات میں سے کسی بھی ایک جز کا کھلم کھلا انکار کر دے اور بول دے کہ میں تو نہیں مانتا، تو ظاہر ہے جب اتنا صریح طور پر کوئی شخص اگر کسی دین کے اہم ترین جو ایمانیات کا جو اجزاء ہیں ان میں سے اگر کسی کا انکار کرتا ہے
تو اسے ہم اگر کافر کہیں تو ہمیں شاید ہم کہیں یا نہ کہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو کافر ہی ڈکلیئر کر رہا ہے۔ اور بعض فرقے مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ جو جن کے بارے میں یہ طے پا چکا ہے کہ وہ کافر ہو چکے ہیں اور ان کا شمار کفار میں ہوتا ہے، جیسے اسماعیلی فرقہ ہے، جیسے بہائی فرقہ ہے، جیسے جو ہے وہ قادیانی ہیں۔ قادیانیوں کو پاکستان کے اندر مسلمہ طور پر، متفقہ طور پر جو ہے وہ کافر قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسالت کا ایک جو اہم پہلو ہے ختم نبوت، اور اس کے بارے میں محکم دلائل موجود ہیں، اس کا انہوں نے کھلم کھلا انکار کیا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے، قادیانی یہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کو وہ اپنا نعوذ باللہ جھوٹا اور نبی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو یعنی قادیانی فرقہ ہے، یا اسی طرح جو میں نے بعض اور فرقوں کے نام لیے، تو ان کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ یہ کافر ہیں، اور ان کو اگر کوئی شخص کافر کہہ کر پکارتا ہے اور کافر کہتا ہے، ان فرقوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں، تو وہ غلط نہیں کہتا، وہ بالکل درست کہتا ہے۔ اور بلکہ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ ان کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے خیر خواہ بنتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ زیادہ اچھی کوارڈینیشن بنتی ہے بنسبت مسلمانوں کے گروہوں کے، اور مسلمانوں کے جو مختلف جو گروپ ہیں یا گروہ جو فرقے ہیں، ان کے بجائے وہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کے حق میں تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ نہ جانے ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے کہ وہ اسلام کے کس درجے پر وہ فائز ہیں۔ تو اس میں یہ دو پہلو ہو گئے، اور تیسرا پہلو یہاں پہ جو میں یعنی آپ کے سامنے آخر میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان پر لعنت بھیجے یا مسلمان پر کفر کی تہمت لگائے، اگر وہ مسلمان جس پر لعنت بھیجی گئی ہے یا اس پر کفر کی تہمت لگائی گئی ہے، اگر وہ خود اس کا مستحق نہیں ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے، تو یہ تہمت لگانے والے یا لعنت بھیجنے والے پر وہ سب کچھ پلٹ آتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان اس طرح سے فتویٰ بازی سے کام لیں، یا ہم ایک مختلف گروہوں کو جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے جو گروہ ہیں ان کے بارے میں، یا مختلف جو مسالک ہیں، مختلف فرقے ہیں، ان کے بارے میں ہم اس طرح کے فتوے دینا شروع کر دیں اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیں کہ فلاں بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، فلاں بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اور ہم کہیں کہ جی جو ہے وہ یہ فیصلہ کر دیں کہ دائرہ اسلام سے کسی کو خارج قرار دے دیں۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے جو تمام دلائل ہیں اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں، کہ جس کی بنیاد پر کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا سکتا ہو، تو اس سے پہلے یہ فیصلہ کرنا اور اس طرح کی بات کہنا یہ آسان نہیں ہے۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ محتاط رویہ، اور خاص کر اس دور کے اندر جبکہ فتنوں کا دور ہے اور اسلام سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ فتوے بھی لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا باعث بنے۔ ہم لوگوں کو اسلام کے دائرے میں تو نہیں لا سکتے، لیکن ہم یہ کام شروع کر دیں کہ لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا شروع کر دیں، اور بلا وجہ جس کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو یہ تھا ہمارے محترم بھائی کا سوال، اور اس قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے کوشش کی کہ اس کا جواب پیش کیا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں اس جواب سے پوری رہنمائی ملی ہوگی، اور ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی اور آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ضرور لکھیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے QA_RAAH.TV۔ اپنے میزبان محمد کاشف شیخ کو اجازت دیجیے، نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہ 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 اللہ